حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے اسلام کے آنے کے پہلے یا اسلام قبول کرنے کے پہلے جس قدر وہ کفر میں سخت تھے، اسلام لانے کے بعد اتنے ہی وہ اسلام کے لیے بھی سخت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، تو کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لیکن اگر میرے رسول نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں ہرگز تجھے نہ چومتا۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ جس وقت مکے میں رہتے تھے، اس وقت ان کو دکھانے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے اظہار کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ شروعات کے 3 چکروں میں طواف کے رمل کیا جائے۔ رمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی حاجی جو 7 چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس میں شروعات کے 3 چکروں میں تھوڑا تیز دوڑے، کندھے ہلا کر، اس کو رمل بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں جاری رکھا، لیکن طواف کرتے کرتے وہ کہتے ہیں ما لنا وللرمل، یعنی اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے سے کافروں کو نکال دیا ہے، اب یہاں رمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر اتباع سنت کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا ہے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس واقعے سے اندازہ لگایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ کس قدر موجود تھی، اور کیوں نہ ہو، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو تھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول مجھے تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے یہ بات سن کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی گہری محبت تھی، اور اس محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو ساتھ میں حضرت ابوبکر کا اور حضرت عمر کا نام ضرور آتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول آئے تو ساتھ میں کہتے تھے حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول گئے، حضرت ابوبکر گئے، حضرت عمر گئے۔ یہ مقام تھا۔ حضرت ابوبکر کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر سب سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق کی تھی۔